کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. میڈم کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. اچھا، اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی ذرا دیکھیے. اگر ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے، اگر ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نائل ہو جائیں گے. بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے. کسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر گورنر رائے لگا کے جو ہے کے پی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے. عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں 1 منٹ میں ختم کر دوں. مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے. مائنس عمران خان تو وہ سوچیں کہ جو عمران خان کے کوئی وارث ہوں. ہم تو ورکر ہیں، تو میرے بارے میں یہ باتیں کرنا تو بالکل ہی میرے خیال میں اس پہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی گفتگو کی ہماری مارننگ شو پہ، تو وہ ذرا سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. یہ فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں، یہ کبھی بھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے. اگر یہ اس اسمبلی کو ختم کریں گے تو کرپشن کہاں سے کریں گے؟ گور علی خان کی کہ بجٹ پاس ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے. علیمہ خان کہہ رہے کہ میرے بھائی کو مائنس کر دیا. کہ 2 چیپٹر ہے، ایک اسلام آباد چیپٹر ہے، ایک کے پی چیپٹر ہے. کے پی چیپٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مائنس عمران خان ہی ہم آگے چلیں گے. تو سینیٹر ولید صاحب، یہ آپ کی اس میں اسیسمنٹ کیا ہے، رائے کیا ہے؟ کیونکہ آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اس پہ رائے دے سکے. علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی میرے بھائی کو مائنس کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانونی اور آئینی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کو منظور نہ کرتے. اور میں نے تو بات کی ہے جا کے سپریم کورٹ میں کہ ملنے دیا جائے تاکہ بجٹ منظوری ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ہاں جی، میں اس کا جواب ضرور دوں گا. آلدو آپ نے جس طرح کہا کہ میں اس سے بہتر شخص نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے ایسا فی الوقت ہمارے پاس تو آپ ہی ہیں نا سر. لیکن ہاں جی. میں اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کیونکہ ابھی آپ کے 2 راؤنڈز ہوئے گفتگو کے باقی مہمانوں سے جو ایران اسرائیل والی کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے. تو ایک بات میرے پچھلے جو اس میں رہ گئی تھی حصے میں، وہ کر کے پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ میں بڑی اہم بات ہے، نہ صرف میری اپنی ذاتی رائے بھی اس میں ہے، ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ بھی، اور ایک اوور آل مطلب ایک دنیا کے ایک شہری، اس ملک کے شہری ہونے کے علاوہ دنیا کے بھی ہم شہری ہیں. دونوں مہمانوں نے اپنے اپنے طریقے سے کہا کہ جی یہ جو ایٹمی جو قوت ہے، ایٹمی ہتھیاروں کی کیپیبلٹی جو ہے، یہ تو بہت بہتر ہو کہ تمام اسلامی امہ کے پاس اور تمام مسلمان ملکوں کو جو ہے مل جائے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنے اسلامی ملک اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں یا کوئی ان کو انسینٹو بھی ہے. ایٹمی کیپیبلٹی اور ایٹمی ہتھیار ملک دنیا میں جتنے کم ہوں وہ بہتر ہیں. آپ میرے خیال میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی استعمال کر لے، کوئی ملک بھی اگر ان کو استعمال کر لے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے. مطلب میں تو کانوں کو پکڑتا ہوں سوچ کے. اور اس لیے یہ جو آئیڈیا ہے نان پرولیفریشن کا، جو بڑے 5-6 ملک ہیں وہ نہیں مانتے، وہ اس کو نہیں کرتے، تو ہم جیسے ملک بھی نہیں کرتے. لیکن اصولاً یہ ایک صحیح موقف ہے کہ دنیا کو ایسے ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کا وجود جو ہے اس سے خطرے میں، انسانیت کا وجود جو ہے وہ اس کو بے حد خطرہ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں، لیکن ایک اس کے اندر جو نیریٹو ہے جی ہاں وہ یہ ہے بیسکلی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یا پرسپیکٹو سے کہ کسی مسلمان ملک کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو ان کے ساتھ جاریت کرنے میں کسی بھی ملک کو سوچنا پڑتا ہے، اور وہ ایک حد سے تجاوز نہیں کرتے. میں بالکل کہ نارتھ کوریا پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہے ان کے پاس ڈیٹرنس ہے. فار دا سیک آف ڈیٹرنس اٹس فائن. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یا تو پھر سب کوئی نہ ہو سب کے پاس. نہیں میں وہی مثال دینا چاہ رہا تھا، آپ نے ٹھیک کر دیا. میرے سے وہ پہلے آپ نے مثال دے دی نارتھ کوریا کی، میں وہ مثال ضرور دینا چاہ رہا تھا کیونکہ جو میں نے اگلی بات کہنی تھی وہ یہی تھی کہ واقعی وہ ملک، اور میں ایران کو شمار کرتا ہوں ان ممالک میں، ایسے ملک جن کو اس بات کا احساس ہے، جس طرح پاکستان کو رہا پچھلی 3-4 دہائیوں سے، کہ ہمارے وجود کو خطرہ ہے. کسی بھی ملک کے اگر وجود کو خطرہ ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ وہ اس کو پرسو کرے، اور پاکستان نے کیا. کیونکہ کس سے اس کو خطرہ تھا؟ ہندوستان سے. ہندوستان نے جب وہ کیپیبلٹی حاصل کر لی تو پاکستان کے وجود کو خطرہ تھا، ایگزسٹینشل اس کو. ایران بھی ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس کے وجود کو خطرہ ہے، اور کس سے ہے؟ اسرائیل سے ہے. اس کو اور بھی دیگر اس کے دشمن ہے، امریکہ اور اس کی دشمنی تو مشہور ہے. تو یس، اور یہ جو ایک اس کے نتیجے میں یہ جو اب یہ کانفلکٹ ہوئی ہے، شاید ایسا عین ممکن ہے کہ ایران کا جو ریزالو ہے
اس کا جو اب وہ ہے قوت ارادی کہ جی اب تو پہلے وہ سمجھوتے کر رہے تھے کہ شاید ہم اس کو روک دیں, کرنا ہی کرنا اب عین ممکن ہے کہ وہ اب نہ رکیں اور وہ نہ سمجھوتا کریں. وائے؟ کیونکہ ان کو وجود کو خطرہ ہے. باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کی اکنامک جو قوت ہے, ان کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ بڑے ہیں, لیکن سیاسی طور پہ وہ ایسے اپنے آپ کو پوزیشن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے وجود کو خطرہ نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ایران ان میں شمار نہیں ہوتا. تو یہ ان ملکوں, تو ان ممالک جن کے وجود کو خطرہ ہے, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمقانہ بات سمجھتا ہے کوئی کہ جی ہم نے اگر بنکر بسٹرز مار دیے, وہاں گرا دیے, تو وہ یہ اس قوت کو ڈیولپ کرنے سے یا اس کو حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے. کسی بھی ملک کے انفراسٹرکچر کو جس طرح انہوں نے کیا, ڈیمیج کیا ہوگا, انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز تھیں ان کو ڈیمیج کیا ہوگا, تو لیکن اس کے نو ہاؤ کو وہ ڈیمیج نہیں کر سکتے. وہ ایک, میں ابھی شاہ صاحب کے ہی چلے نعرہ ان کا ایک پورا کتنے سالوں کا, دہائیوں کا ہے, کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ کتنے سائنسدان مارو گے ایرانین, ان کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, کتنے جرنیل مار لو گے اور آ جائیں گے. ان کے پاس بہت وہ قوت ارادی ہے. انہوں نے یہ شو بھی کیا, یہ شو بھی کیا. اب ذرا میرے سوال پہ آ جائیں سر. اس کا میرے نزدیک یہ ساری کارروائی جو ہوئی اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے, یہ میرے نزدیک اس نے بیک فائر کیا ہے. وہی مقصد اوریجنل یہی تھا کہ کنپٹی پہ پسٹول رکھ کے سمجھوتا کرائیں گے. وہ عمان کے اندر جو میٹنگز ہونی تھیں ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان, اب ایران ایک اور طریقے سے نیگوشیٹ کرے گا, اور عین ممکن ہے. اور یہ بھی سمجھ کوئی, اگر میں اب یہ آبویسلی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, میں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں, NDU میں نے کورس نیشنل سیکورٹی والا کیا ہے, ایکسپرٹ سے گفتگو ہوئی ہے. یہ بھی کوئی سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کو بھی اس قوت سے محروم کرنے کا کوئی رکھتا ہے جو ہے وہ کیپیسٹی, وہ بے وقوف بنا رہا ہے اپنے آپ کو. ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ اس کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے ہمارے دشمنوں کو. اب آپ کا جو پوائنٹ ہے, میں دونوں باتوں کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جو مائنس عمران خان والی جو تصور ہے, KP کا بجٹ جو ہے اس کو اپروو ہونے سے پہلے خان صاحب نے یہ بات ہدایت دی ہوئی ہے, 5 یا 6 لوگوں کا نام دیا ہوا ہے کہ مجھے بریف کریں اور پھر میں اپروو کروں گا تو وہ کریں اس کو. وہ اس اپروول بہت سے حلقے یہ سمجھ رہے ہیں بشمول علیمہ خانم صاحبہ کے کہ ان کے اس اپروول کے یہ بغیر ہوا ہے. اس حد تک وہ اس پروسیس سے فی الحال مائنس ہیں. اور جو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی, کیونکہ ایک سازش جو ہے وہ بھی محسوس کیا جاتا ہے پارٹی میں کہ جو تھی وہ انڈر وے تھی, کہ جی ایک آئینی یہ بحران جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے کہ جی بجٹ نہیں پاس ہو رہا اور بر وقت نہیں ہو رہا, اور آئین کے آرٹیکل 235 کے تحت اکنامک ایمرجنسی لگا کر پارلیمنٹ, وہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کو مفلوج کر دیا جائے, صوبائی حکومت کو برطرف کر دیا جائے اور گورنر رول لگا دیا جائے. تو اس لیے ایک ایسا ایکشن لیا ہے جس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی.